میں تقریر ہے جناب عبداللہ ابراہیم صاحب وہ تھوڑے سامنے انشاءاللہ مختصر وقت کے اندر جو انہوں نے تقریر بیان کرنی ہے وہ تھوڑے سامنے رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. من يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ہر قسم کی حمد اور ثنا، تعریف، یکتائی، شہنشاہی، بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے خاص لائق اور زیبا ہو. درود و سلام امام الہدا، امام الانبیاء، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، حضرات گرامی قدر علماء کرام کی موجودگی میں میری بیان کرنا کچھ سبق جو میں نے اساتذہ کرام سے پڑھا ہے وہی میں آپ کے سامنے جو پڑھا میں نے اپنے اساتذہ سے آپ کے سامنے سنانا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ باری تعالی مجھے مقصد بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے جو آپ کے سامنے ایک آیت مبارکہ پیش کی ہے، اللہ رب العالمین اس آیت مبارکہ کے اندر یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ دنیا کے اندر ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین میرے ساتھ پیار کرے، محبت کرے. تو اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن کے اندر، پاک کلام کے اندر یہ پہلے ہی اپنے نبی کو بتا دیا، فرما دیا کہ اے نبی ان کو بتا دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی ان کو بتا دیجئے، ان کو خبر کر دیجئے اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ محبت کرے، اللہ تمہارے ساتھ پیار کرے، فاتبعونی تو تم میری اطاعت کرو، تم میری فرما برداری کرو. یحببکم اللہ، اللہ تمہارے ساتھ محبت کرے گا، پیار کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تمہارے ساتھ محبت کرے گا، پیار کرے گا. صرف محبت اور پیار نہیں، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے. آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میرا ہر وہ امتی جنت کے اندر جائے گا سوائے اس بندے کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کون سا بدبخت انسان ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی، میری فرما برداری کی، وہ جنت کے اندر جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. آپ علیہ السلام نے یہ جو بتایا کہ جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا، تو آج دیکھیے کہ ہم نے کتنا نبی علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری کی ہے، کتنا نبی علیہ السلام کی سنت کے اوپر عمل کیا ہے. اطاعت اور فرما برداری کس نے کی ہے؟ آئیے ذرا صحابہ کرام کے بارے میں دیکھتے ہیں
کہ صحابہ کرام نے کتنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور فرمانبرداری کی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر تشریف فرما ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبے کے دوران دیکھا کہ صحابہ کرام کچھ مسجد کے اندر کھڑے ہوئے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس منبر کے اوپر تشریف کھڑے ہوئے آواز لگائی، اجلسوا، اے صحابہ بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ مسجد کے اندر آ رہے تھے، ان کا پاؤں ایک مسجد کے اندر تھا، ان کا پاؤں ایک مسجد کے باہر تھا۔ جب ان کی کانوں میں یہ آواز گئی اجلسوا، اے صحابہ بیٹھ جاؤ، صحابہ کرام کے آواز لگانی تھی تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ مسجد کے گیٹ کے اندر ہی بیٹھ گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور فرمایا، پوچھا، اے عبداللہ، میں نے تجھے تو نہیں کہا تھا کہ تو ادھر بیٹھ جا، میں قربان جاؤں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے ان الفاظوں پر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کیا الفاظ کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے آپ کی زبان سے یہ الفاظ سنے کہ اجلسوا، اے صحابہ بیٹھ جاؤ، میں اس وقت میرا پاؤں جو مسجد کے اندر تھا اور جو میرا پاؤں مسجد کے باہر تھا وہ گوارا نہیں کیا کہ میں اٹھا کر آگے رکھوں، کہیں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی نہ کر بیٹھوں، کہیں میں گستاخی نہ کر بیٹھوں۔ آج ہم دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم نے کتنا اطاعت کی ہے، کتنا فرما برداری کی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ مردوں کو کہ تمہاری شلوار ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے۔ آج ہمارے دنیا کے اندر جو لوگ مرد ہیں ان کو دیکھو کہ ان کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے۔ آج ہمارا یہ فیشن بنا ہوا ہے اور ہماری عورتوں کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہوگی۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی اطاعت ہم نے کی ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم نے فرما برداری کی ہے۔ کہاں ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور فرما برداری کی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مردوں کو داڑھی رکھوانے کا کہا، سنت کہی، ہم نے کتنا فرض کہا ہے، ہم نے کہا رکھی ہے۔ داڑھی مرد کی زینت ہے، ہم نے کہاں رکھی؟ ہم نے اس کو کٹوانا شروع کر دیا، کٹوا کر نالیوں میں پھینکنا شروع کر دی۔ ہمیں عاشقان رسول، ہم آج کل نعرہ لگائیں کہ ہمیں عاشقان رسول، کتنا ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی؟ کوئی ہے کہ کہہ سکتا ہے کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت پر فرمانبرداری کرتا ہوں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں۔ دوسرا کیا، ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک صحابی کے ہاتھ کے اندر انگوٹھی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا تو اس صحابی کو بلایا، وہ انگوٹھی سونے کی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اس صحابی سے، کیا تجھے خبر نہیں کہ یہ انگوٹھی سونا مرد کے اوپر حرام ہے؟ اس نے کہا، صحابی نے بتایا کہ اللہ کے رسول مجھے پتہ نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتار کر پھینک دی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے۔ صحابہ کرام جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا، اے ساتھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا ہے کہ مرد کے اوپر سونا حرام ہے، عورت کے اوپر تو نہیں، یہ اٹھا کر گھر میں کسی کو دے دینا، گھر میں کسی اپنی بیوی کو، بہن کو یا اپنی ماں کو دے دینا، وہ پہن لے گی۔ صحابہ کرام نے جب یہ کہا، اس صحابی کے کیا الفاظ تھے، انہوں نے کہا، اے ساتھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ سے یہ انگوٹھی اتار کر پھینک دی ہے، یہ میرا ہاتھ دوبارہ گوارا نہیں کرتا کہ اس کو اٹھا کر میں گھر میں جا کر کسی کو دوں۔ یہ تھے صحابہ کرام، انہوں نے کی اطاعت اور فرما برداری۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت بہتر بن سکے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کچھ سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔